جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ. تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ. اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ. وزیر اعظم کا اپوزیشن کو نہ گھبرانے کا پیغام. پہلے اپنی ٹیم کو کہتا تھا، اب حزب اختلاف کو ہمت پکڑنے کا مشورہ دیتا ہوں. خواہش ہے بل گیٹس آئی ٹی کے معاملے میں رہنمائی کریں. 5ویں کلاس تک یکساں نصاب متعارف، آہستہ آہستہ اوپر لے کر جائیں گے. عمران خان کی گفتگو. قومی ای تجارت پورٹل کا افتتاح کر دیا. حکومت کا ذاتی کردار کشی کی مہم میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ. ملوث عناصر کے خلاف ایکشن کا پلان. پاکستان اور برطانیہ میں بیک وقت قانونی کارروائی شروع کرنے کی حکمت عملی. وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس میں فیصلے. تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر شرکاء کو آل از ویل کا پیغام. ٹاک شوز میں وفاقی وزراء کی عدم شرکت کا بھی نوٹس. میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈز ہوتے تھے. ہم نے کہا کہ ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے. آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے، اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں. ساتھیوں کا عدم اعتماد کے پیج پر آنا پی پی کی جیت. ہمارے دوست کہتے تھے پہلے استعفیٰ دو. بی بی شہید کے خلاف کھڑے سلیکٹڈ کے پاس نیک نیتی سے گیا. پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں جو عدلیہ، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کرے. حکومت کے ناراض اراکین سے ہمارے رابطے جاری. بلاول بھٹو کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب. اے این پی رہنماؤں سے بھی ملاقات. حکومت ہٹاؤ محاذ. اپوزیشن کے رابطے تیز. مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی لاہور میں ملاقات. حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت. دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال. اپوزیشن کے دو بڑے کل پھر اکٹھے. شہباز شریف ملاقات کے لیے منگل کو بلاول ہاؤس آئیں گے. آصف زرداری سے عدم اعتماد سمیت دیگر امور پر مشاورت ہوگی. سابق صدر کی 24 فروری کو سراج الحق سے میٹنگ بھی طے. یہ امینڈمنٹ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید نہ قبول ہے، نہ منظور ہے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے. تو اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلے ان فیک نیوز، جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے. پی کا کالا قانون. لوگوں کی زبان بندی کا منصوبہ. حکمران عوام کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. کیا فیک نیوز کا تعین حکومت کرے گی؟ آرڈیننس سب سے پہلے وزیر اعظم پر لاگو ہو. جھوٹے الزامات پر 10 سال سزا ہونی چاہیے. یہ سب موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا. مریم اورنگزیب. اور یہ آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے. پی کا آرڈیننس میں امینڈمنٹ کا اور سزا بڑھانے کا واحد مقصد حکمرانوں پر میڈیا کو اور سیاسی مخالفین کو تنقید سے روکنا ہے. اور ایک مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے گرد دفاعی حصار بنا رہے ہیں سیاہ قانون سازی سے، تاکہ جب ان کی باری آئے تو کوئی انہیں پوچھ نہ سکے. یہ آرڈیننس فیکٹری بنانے والے، یہ آرڈیننس کروانے والے سب زمین بوس ہونے والے ہیں. ان کے جانے کا وقت بہت قریب ہے. پیکا اور الیکشن ایکٹ کے آرڈیننس بدنیتی پر مبنی نئے قوانین بنانے کا مقصد سیاسی مخالفین اور میڈیا کو تنقید سے روکنا ہے. یہ سیاہ قانون سازی سے اپنے گرد حصار بنا رہے ہیں. قانون سازی کی تمام فیکٹریاں جلد زمین بوس ہوں گی. ساتھ رفیع. پی
पीपल्स पार्टी का पीका कानून को अदालत ले जाने का ऐलान। हुक्मरान खौफ की वजह से आजादी इजहार राय पर कदगन लगा रहे हैं। हुकूमत नए कवानीन से सियासी मुखालिफिन को हरासा करने की ख्वाहिशमंद, नाहली छुपाने के लिए मुतनाज़ इक़दाम उठा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ऑर्डिनेंस नामंजूर। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का वजारत इत्तलात के इजलास से वॉकआउट। ऑर्डिनेंस वापस लेने तक कोई मुलाकात ना करने का फैसला। वजारत इत्तलात मुशावरत का तासुर देकर मीडिया से खेल रही है। सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग के हक को दबाया जा रहा है। ये रुझान खतरनाक है। जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ तमाम मीडिया इदारे आज़ादी इजहार और मालूमात के हक के दिफा के लिए मुत्तहिद। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमिंट का मुश्तरका एलामिया जारी। सिंध हुकूमत का कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। रेंजर्स की मदद से टारगेटेड कार्रवाइयां की जाएं, जेलों में भी एक्शन किया जाए। वजीर आला मुराद अली शाह की सूरत हाल कंट्रोल न करने वाले SHOs को फारिग करने की हिदायत। 15 दिन में परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली। जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और पूरे पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। मुल्की हालात की वजह से कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी। लूट मार के वाक़यात पर सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस ने कोताही की तो कार्रवाई की जाएगी। मुराद अली शाह। ज़ाब्ता इखलाक में तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात। लीगल टीम की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। खालिद जावेद का मौक़िफ़, PCP ने कल फिर इजलास बुला लिया। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर FIA का छापा, इख्तियारात से तजावुज़ करार। डायरेक्टर साइबर क्राइम को शो कॉज नोटिस जारी। मुद्दई और मुलजिम दोनों इस्लामाबाद में थे। मुकदमा लाहौर में क्यों दर्ज हुआ? प्रोग्राम में सबने वही बात की तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप बताएं, अगर कोई किताब का हवाला दे तो उसमें फहश बात क्या है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्यों ना पीका एक्ट की सेक्शन 21D को ही कलअदम करार कर दिया जाए? क्या इंक्वायरी के बगैर छापा इसलिए मारा कि शिकायत विफाकी वजीर की थी? FIA हर केस में इख्तियारात से तजावुज कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। मोहसिन बेग का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आज़म 23 और 24 फरवरी को रूस का दौरा करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावत दी थी। इमरान खान के हमरा काबीना का आला सतह वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पैनमा, पेंडोरा, अब क्रेडिट स्विस बैंक का रिकॉर्ड भी लीक। अकाउंट्स में $100 अरब से जायद मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की तफसीलात 24 फरवरी को मंजराम पर लाने का दावा। तहकीकात से मुतालिक आज जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्किल। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। इस मामले पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। अपोजिशन के बस में होता और ये PDM और CDM और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ M बनाए हुए हैं इन्होंने। अगर इनके बस में होता तो ये शुरू में ये कर लेते। ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखते रहें। 2018 से
بار بار یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ آج حکومت گئی کل حکومت گئی. کوشش کرتے رہیں, ان کا حق ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں تو ضرور لے کے آئے, لیکن ان کو پہلے بھی ناکامی ہوئی تھی, اب پھر ناکامی ہوئی. اپوزیشن 2018 سے اعلانات کر رہی ہے حکومت آج گئی یا کل گئی. آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں, کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں. یہ پہلے بھی ناکام ہوئے, اب بھی ہوں گے. شفقت محمود کو یقین. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ, امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج سے آغاز. کاغذات مسترد یا منظوری کے خلاف اپیلیں 26 فروری تک جمع ہوں گی. پولنگ 31 مارچ کو شیڈیول. پشاور میں پیپلز پارٹی کنونشن کے اختتام پر ہنگامہ آرائی. جیالے اور پولیس اہلکار گتھم گتھا, تھپڑ مکے لاتے چل گئیں. خواتین کی جان بچانے کے لیے دوڑے. پرویز الہی سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کی ملاقات. پاکستان میں ہائیڈرل منصوبوں پر تیزی سے کام جاری. دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی. پی ٹی آئی دورے حکومت میں عوام کا بھرکس نکل گیا. 3.5 سال میں گھی 258, دال ماش 124, دال مسور 101 روپے فی کلو مہنگی. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 393 روپے اضافہ. بجلی چارجز 2 سے بڑھ کر 6 روپے 93 پیسے فی یونٹ ہو گئے. ادارہ شماریات. وفاقی دارالحکومت میں بھی لٹیرے آؤٹ آف کنٹرول. اسلام آباد کے علاقے بری امام میں بڑی واردات, شہری سے $2 لاکھ لوٹ کر فرار. آسٹریلیا کے چیف آف ڈیفنس فورس کا دورہ پاکستان. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات. دونوں ملکوں میں مذاکرات کا 11واں دور. دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. کورونا کی 5ویں لہر مزید 31 افراد کی جان لے گئی. اب تک 30,040 اموات. 24 گھنٹے میں 1,360 نئے مریض. 15,01,680 شہری متاثر. مثبت کیسز کی شرح 3.6% ریکارڈ. مودی حکومت کی ہلہ شیری. کرناٹک میں مسلم مخالف فسادات کا پلان. انتہا پسندوں کے جتھے گلی گلی مارچ کرنے لگے. مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر پتھراؤ. کئی گاڑیاں نظر آتش. بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبات پر پابندی. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مسلم کمیونٹی کا احتجاج. خواتین اور بچیوں کی مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی. اقوام متحدہ کا افغانستان کے اسکول ٹیچرز کو وظیفہ دینے کا اعلان. ادائیگی یورپی یونین کرے گا. 1,94,000 اساتذہ پروگرام میں شامل ہوں گے. ادارہ برائے اطفال. پاکستان سپر لیگ 7 کے دوسرے راؤنڈ کا آخری ٹاکرا. لاہور قلندرز اور پشاور زلمی مد مقابل. وہاب 11 کا 159 رنز کا ہدف. ایسے ہیں پاکستانی. پی ایس ایل میں مداح نے بھارت کے وراٹ کوہلی کا پوسٹر لہرا دیا. لیجنڈ شعیب اختر نے تصویر شیئر کر کے محبت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا دیا. بلے باز عابد علی کی کامیاب ہارٹ سرجری کے بعد میدان میں واپسی. رننگ شروع کر دی. جلد ٹریننگ کا بھی آغاز کا پلان.